اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین، اور اللہ کی راہ میں اس کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں. یعنی یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے کیا سازش کی کہ ایک جو ہے نا وہ یہودی تھا، بہت بڑا عالم تھا، تو وہ جو ہے نا وہ مارا گیا. تو اس جیسے لوگوں کے سپورٹ کرنے کے لیے اور سازشیں کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں یا کسی ایک جگہ پر مل کر بیٹھیں گے تو مسلمانوں کو شک ہو جائے گا. تو لیکن مسجد میں ہوں گے تو مسلمانوں کو شک نہیں ہوگا کہ یہ تو عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے مدینے میں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد قباء. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک مسجد بنائی جس کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کے بارے میں کہ اذیت پہنچانے اور تکلیف پہنچانے والی مسجد بنائی ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے. اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اس شخص کے لیے کمین گاہیں بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ افتتاح کرتے جائیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. تو اگر افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے تو لوگوں میں ہوگا کہ بھئی یہ بڑی اچھی مسجد ہے اور نبی بھی جو ہے وہ اس کو اوپن سیرمنی کر چکے ہیں، تو اب جب نبی نہیں ہوں گے تو بعد میں ہماری دھاک بٹھانے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا اور حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں، ملیہ میٹ کر دیں، یعنی گرا دیں. اور انہوں نے کیا بہانہ لگایا تھا کہ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ کچھ جو ہے وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے، مسجد نبی نہیں جا سکتے، تو بیچ میں ہم نے بنا دی تاکہ جو بوڑھے بزرگ بچے وغیرہ ہیں وہ اس مسجد میں آسانی سے آ سکتے ہیں. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں. تو ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے. یعنی یہاں پر مسجد قباء کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی گئی کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر کی گئی تھی اور تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اور ان کی تعریف کیوں فرمائی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پانی اور مٹی سے استنجا کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا جو ہے وہ پاکی میں شامل ہے. اور یہ 5 جو ہے نا وہ انسان کی فطرت ہیں جو اس میں ڈال دی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پاک رہنے والوں میں شامل کر دے ہیں نا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کی خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، اور جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے شمار پر اٹھائی ہو اور اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گرے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، بجر اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اور اللہ نہایت باخبر ہے اور حکیم اور دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا لیا؟ ان کی جان اور ان کا مال. حالانکہ یہ سستی چیز ہے اور دیا کیا؟ اللہ کا دیدار اور اللہ کی جنت. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز جو ہے وہ ان کے اپنے جو ان کے لیے بہترین تھی وہ ان سے لے لی اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت دے دی. اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ اور آپ دیکھیں کہ جب جہاد کا حکم آ جائے، جہاں نکلنے کی بات ہو، تو وہاں پہ عبادت اور روزے اور صدقہ و خیرات کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں پہ اللہ پھر آپ کی
جانوں کو ہو اور مالوں کو ہی قبول کرے گا. یعنی یہاں نکلنے کے لیے کہا گیا تو جن لوگوں نے اپنی جان کو پیش کر دی، حالانکہ دیکھیں جب وہ سب نکل کے چلے گی، 50 دن کا یہ مارکا تھا، تو یہ جو ہے وہ واپس آ گئے بغیر جنگ کیے. لیکن کیونکہ جب نکلے تھے تب تو شہادت کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجانا لانے والے. اب یہاں پہ جو نیک لوگ ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ کیا 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 کرتے ہیں. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب اگر آپ کو کہا جائے کہ ان میں سے اپنے آپ کو بنا لیں کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اور العابدون یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کہ میرا لاڈلا، میرا پیارا، میری جان، میرا مٹھو، طرح طرح کے پیارے پیارے نام لیتے ہیں. اب اللہ کے لیے ہم ایک ہی نام میں لیتے ہیں بس. تو اللہ کو بھی صبح شام اس کے ناموں سے پکارو، بدل بدل کے. آج آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کل آپ کہیں کہ الحمدللہ. یعنی اللہ کو ایک ہی طرح کا روز وظیفہ پڑھے جا رہے. تو بدل بدل کر کبھی اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، کبھی اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، کبھی صرف یا رحمان، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ میں تیری عزت کا سوال کرتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں تیرے نور کا سوال کرتی ہوں. یعنی ہم جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہم نے کرنا. کبھی کسی طریقے سے تسبیح کرنی ہے، کبھی کسی طریقے سے. اس کے ایک صحابی تھے نا، جب انہوں نے نماز میں کیا سبحانک اللہم و بحمدک، تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت فرشتے جو ہے اتنا جھنڈ کا جھنڈ آ گیا. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ سب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کلمات ادا کیے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے یہ بولا. انہوں نے کہا کہ اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ جو ہے نا وہ ڈھیر لگ گیا فرشتوں کا. تو ہمیں بھی اللہ کی ایسے ہی حمد و ثنا بدل بدل کر کرنی چاہیے، ایسے طوطا نہیں بننا چاہیے. السائحون یعنی روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سائحون کہتے ہیں کہ جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی زمین میں غور و فکر کرنے کے لیے خوب سیر و تفریح کرتے ہیں. اور اسی طرح مسیح کہتے ہیں نا، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ وہ دنیا میں بھی پوری دنیا میں آئیں گے اور اسی طرح سیاحت کریں گے. اور اسی طرح زمین میں گردش کرنے والے، اور اس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، اور نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے. یعنی جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عالم جو ہے اس کو عابد پر فضیلت ہے. تو ایک بندہ جو خود اپنی نیکیاں کرواتا ہے، تو جو بندہ دوسروں کو بھی نیکیوں کی بات بتاتا ہے، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. تو اب جیسے ہم بڑے بوڑھے ہیں تو اپنے بچوں کو، پیاروں کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم ایسی کوئی بات کر دی جائے، ان کو تکلیف ہوئی کہ بھائی ہماری نانی دادی یا ہمارے جناب بڑے بوڑھوں نے ہمیں کیا کہہ دیا. حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، دیکھو بیٹا ایسے کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پسند ہے. تو حکمت کے ساتھ امر اور معروف کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والی ہے. اور اسی طرح جو برائی کو دیکھے اور اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں روکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر وہ زبان سے نہیں روکتا تو کم از کم اپنے دل میں برا جانے. اور پھر ساتھ ہی کیا فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ یہ جو دل میں برا جاننا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے منع کر دیں. اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس رمضان میں کہ یہ اپنی چیک لسٹ بنا لیں کہ میں نے تائبون بھی بننا ہے، حامدون بھی بننا ہے، سجدہ کرنے والا بھی بننا ہے، اور اللہ کی جو ہے نا وہ سرزمین پر سیاحت کرنے والا، یعنی ساری چیزیں کرنے والا بننا ہے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی کل ہم نے پڑھا تھا نا، ہم نے تو نہیں پڑھا تھا، ہم نے سمجھا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے کیا کیا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، بہت اچھے درجے کا مسلمان تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جب وہ فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو بلایا کہ آپ میرے والد کا جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرطہ بھی مانگا اور ان کو کہا کہ اس وقت لوگ جو تھے وہ ان کو دفن کر چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے ان کو پھر نکالا اور ان کا جو سر تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر رکھا اور انہوں نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ نے کسی کے لیے جو مشرک ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ کیوں کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تھا کہ چاہے آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں تو اللہ تو معاف نہیں کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر میں کروں گا تو بھی معاف نہیں ہوں گے، تو اس لیے چلو میں کر دیتا ہوں، لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں پہ خاص طور پہ منع فرما دیا کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، یعنی جب انہوں نے بھی اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا، اور جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، یعنی نرم دل تھے، لأواہ حلیم اور بہت بردبار آدمی تھے، یعنی دوسرے لوگوں کو ان کا اپنے دل میں درد محسوس کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک دائی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے وہ نرم دل ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف اپنے دل میں محسوس کرنے کہ اگر میں نے اس کو نہیں روکا تو کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے، تو نرمی کے ساتھ اس سے جو ہے نا وہ بات کرنی ہے۔ اور حلیم تھے، یعنی بردبار تھے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے۔ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اللہ ہمیں بچانا چاہے تو کوئی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ نے اگر ہمارے لیے کوئی نقصان لکھ دیا ہے تو ساری زمین اور کائنات کی مخلوق اکٹھی ہو جائے تو ہمیں نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی کافی جو ہے وہ پہلے بھی مکہ میں بھی ایمان لائے اور اس کے بعد بھی جنگوں میں شریک ہوئے، کہ اب صرف 3 صحابہ ایسے تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ یہ تینوں سچے مومن تھے، اس سے پہلے اپنے اخلاق کا بارہا ثبوت دے چکے تھے اور قربانیاں بھی کر چکے تھے، مگر ان خدمات کے باوجود سستی جنگ تبوک کے نازک موقع پر جب تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل یعنی فرض عین قرار دیا تھا، تو اس میں جو ہے نا ان حضرات سے جو ہے وہ سستی ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو سب کو کہا گیا کہ آپ ان سے بائیکاٹ کر دیں، پھر 40 دن کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے بائیکاٹ کر دیں، تو اس کے بعد پورے 50 دن کا جب وقفہ پورا ہو گیا تو پھر اور اس کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ صحابی کا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مینار سے باندھ دیا تھا، ہاں جی ستون سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، تو پھر ایک صحابی نے جب ان کو خوشخبری دی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کی اتنے دنوں کے بعد توبہ قبول کر دی، اور یہ ان کے دل میں جو ہے وہ بس سستی سی آ گئی تھی۔ تو یہاں پہ جہاں اللہ کا حکم ہو تو وہاں سے ہلکی سی سستی بھی جو ہے وہ گرفت میں آ سکتی ہے۔
اگر ان میں سے، اور اسی طرح جو رمضان کے روزے اگر جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 60 روزے کو مسلسل رکھیں، اتنا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سختی آتی ہے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے ہیں، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی ان میں ایک یہ صحابی کا بھی میں نے پڑھا تھا کہ ان میں ایک صحابی نے سوچا کہ ابھی تو قافلہ چلا ہے تو ذرا میں کام اپنا نپٹا لوں تو میں پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جا ملوں گا، تو لیکن وہ پھر کافی آگے نکل چکے تھے۔ اور بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کی دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ہمارے بچے جیسے ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تو ہم ان کو جو ہے روزہ بھی رکھوا رہے ہیں اور افطاری اور سحری بھی کروا رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ کے حکم پر ان کی گرفت کی گئی، 50 دن ان پر سخت جو ہے نا ان میں زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی بیویوں سے ان کو الگ کر دیا گیا، کوئی صحابی جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بات کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہمارے بچے ہمارے بڑے اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو پھر ہمیں بھی ان سے بات نہیں کرنی، ان پر سخت رویہ اختیار کرنا ہے اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گردنواں کے بدیوں کو ہرگز یہ زیبا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ یعنی جو کچھ لوگ تھے وہ مدینے میں ہی بیٹھے رہے کہ جو ہے وہ کون اتنی بڑی سلطنت سے جا کر لڑے، اور اتنی سخت گرمی ہے، یعنی سمجھے ہمارے حساب سے مئی اور جون کا جو مہینے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ ان کی فصل کھجوروں کی فصل پکی ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے معیشت جو ہے وہ کھائیں گے جب فصل کو وہ کریں گے تو ہی پیسہ بھی آئے گا، تو بہت سارے لوگوں کا تو ایمان اسی میں ہو گیا کہ ہم تو نہیں بچیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا مال و متا لا کے دیا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان غنی کا ایک قافلہ جا رہا تھا، جب انہیں خبر ملی کہ یہ اعلان ہو گیا تو انہوں نے وہ اپنا پورا قافلہ اپنے سامان سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس پر جب دیکھا کہ لوگ جو ہے غریب لوگ بھی آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، یا اللہ کے رسول ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سواری نہیں پاتا، تو پھر حضرت عثمان غنی نے پھر 300 اونٹ لا کے دے دیے، یعنی اس طرح 900 اونٹ اور 100 گھوڑیاں، اور اسی طرح اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وہ اشرفیوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے اور کہتے جاتے کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اب عثمان جو چاہے کرے، یعنی انہوں نے اتنا صدقہ خیرات کر دیا کہ اب وہ جو چاہے کرے، اللہ نے ان پر جنت کی بشارت دے دی۔ تو اور اس طرح کے حالات تھے کہ 2 آدمیوں کو ایک کھجور ملتی تھی دن اور رات میں، یعنی اتنا سب کچھ ہدیہ کرنے کے باوجود اتنے مشکل حالات تھے جنگ تبوک کے موقع پر، اور ایک گلاس پانی ملتا تھا، اور حلق جو ہے وہ اتنے خشک ہو گئے تھے کہ ہونٹ جو ہے وہ سوکھ کے موٹے ہو گئے تھے، اور اسی طرح 18 اونٹوں کو نہیں 18 بندر کو ایک اونٹ ملا، یعنی 18 میل جو ہے اگر آپ پیدل چل کے جائیں تو پھر آپ کی جو ہے نا وہ باری آئے گی، یعنی اتنے سخت ترین حالات تھے کہ سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ منافقین اور بدوی لوگ جو ہے وہ اپنے عذر بہانے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور دنیا کی مال و متاع کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف کو جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی وہ قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی وہ انتقام لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے گا، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا، یعنی جو صرف احسان کرتے ہیں ان کا حق مارا نہیں جاتا۔
اور اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ تھوڑا یا بہت کوئی خرچ کریں اور کوئی وادی کو پار کریں، ان کے حق میں اسے نہ لکھا جائے، یعنی جو لوگ چاہے تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، اللہ کے ہاں لکھا جائے گا اور اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں ادا کرے گا۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان کے سارے